Hello everyone, hope you are doing well. Today we are going to study about fascism. Fascism is a government characterized by extreme nationalistic beliefs and strict obedience to a leader. फैशिज्म एक ऐसी हुकूमत जो इंतहाई कौम परस्त और हुक्मरान की सख्त इताअत के अकायद रखती है। फैशिज्म 20वीं सदी का दूसरा काबिल ज़िक्र कंट्रीब्यूशन था अथॉरिटेरियन हुक्मरानी को। अथॉरिटेरियन मीन्स इन फेवर ऑफ स्ट्रिक्ट ओबीडियंस टू अथॉरिटी। आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम राइट में वाक़ा है न कि लेफ़्ट में। फैशिज्म आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम राइट में वाक़ा है न कि लेफ़्ट में। पहले हम राइट और लेफ़्ट के बारे में जानेंगे। राइट और लेफ़्ट क्या है? राइट और लेफ़्ट इस्तिलाहें फ्रेंच रेवोल्यूशन में शुरू हुई। लेफ्टिस्ट्स को कहा गया तहरीक की पार्टी, द पार्टी ऑफ मूवमेंट, यानी रेवोल्यूशनरीज, इनकलाबी लोग। और राइटिस्ट्स को कहा गया द पार्टी ऑफ ऑर्डर, यानी जो इनकलाब के रेवोल्यूशन के खिलाफ थे, जो नहीं चाहते थे कि रेवोल्यूशन हो। Left wing gives emphasis on ideas such as freedom, equality, rights, reform, etc. But rightists gives emphasis on notions such as authority, hierarchy, tradition, etc. We can say rightists or right wing, they are conservatives. Conservatives means opposite change. बीच के मौक़िफ़ को सेंट्रिज्म यानी मॉडरेट्स कहा गया है। बहरहाल फैसिस्ट हुकूमतों ने कोशिश की कम्युनिस्ट स्टेट्स की तरह कि उन माशरों पर गलबा हासिल करे जिन पर उन्होंने हुक्मरानी की, लेकिन फैसिस्ट हुकूमतें कम मुस्तहकम थी कम्युनिस्ट हुकूमतों के मुकाबले में। अगरचे हम अब भी 21वीं सदी में कम्युनिज़म के अंजाम को देख सकते हैं, फैशिज्म का चैलेंज महदूद था दो आलमी टू वर्ल्ड वार्स के दरमियान। फैशिज्म की इब्तिदा या शुरुआत पहली जंग अज़ीम फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918 के दौरान इटली में इनकलाबी ग्रोहों फैशिया के ज़ुहूर के साथ हुई और संगीन ताकत की हैसियत से इसका इख्तिताम 1945 में जर्मनी की शिकस्त के साथ हुआ। फैसिस्ट अनासिर पाए जाते रहे स्पेन में जनरल फ्रैंको के तहत और यहाँ तक कि पुर्तगाल सालाज़ार के तहत दो डिक्टेटर जिनकी राइट विंग हुक्मरानी 1960 की दहाई तक अच्छी तरह जारी रही। डिक्टेटर मीन्स ए रूल विद टोटल पावर, ए रूलर विद टोटल पावर ओवर ए कंट्री। लेकिन ये फौज और चर्च में जड़े रखने वाली कदामत पसंदा आमिराना हुकूमतें थी। कंजर्वेटिव्ज़म मीन्स अपोजिट टू चेंज एंड होल्डिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ लाइक फैशिस्ट्स। उन्होंने महज एक नए और खुद शऊरी या इरादियत से जदीद नज़म कायम करने के बजाय रिवायती कौमी अज़मतों को हासिल करने की कोशिश की। इसी तरह असर हाजिर या मौजूदा यूरोप में पाई जाने वाली राइट विंग मुहाजिर मुखालिफ जमातें इंटरवार नज़रिए के तमाम पहलुओं को कबूल नहीं करती हैं। इंटरवार मीन्स एग्जिस्टिंग इन द पीरियड बिटवीन टू वर्ल्ड वार्स। अगरचे इन एहतजाजी जमातों को अक्सर फैसिस्ट होने की मज़म्मत की जाती है, इनका लाजमी किरदार पोस्ट फैसिस्ट है। यहाँ तक कि फैशिज्म के इंटरवार कामयाबी में ज़मीन पर फैसिस्ट हुकूमतें कम या नायाब थी। इंटरवार
from 1918 to 1939. میسولینی کی اٹلی میں قیادت جو 1922 سے 1943 میں ایلڈیوس کو معزول کرنے تک جاری رہی اس کی ایک اہم مثال ہے۔ ایلڈیوس یعنی بینیٹو میسولینی ہٹلر کے جرمنی میں نازی پارٹی نے ایک نظریہ پیش کیا جس میں یقینی طور پر فیسسٹ اصول شامل تھے۔ ہم ان عناصر کو نان جوش نسل پرستی کے ساتھ ملا دیا گیا تھا تاکہ یہ کمپاؤنڈ تشکیل پائے جس کو نیشنل سوشلزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کمپاؤنڈ یعنی دو لفظوں سے بنا ہوا جیسے نیشنل سوشلزم۔ پھر بھی فیسسٹ عالمی نظریہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ کمیونزم کے عروج کے بارے میں ایک اہم قوم پرست رد عمل کی نمائندگی کرتا ہے۔ 20ویں صدی کے لیے فیشزم کی اہمیت اور خاص طور پر 6 لاکھ یورپی یہودیوں کے لیے یہ بہت بڑا تھا۔ فیشزم میں کمیونزم کے نظریاتی نفاست کی کمی تھی۔ فیشزم میں مربوط منصوبے سے زیادہ نظریاتی تحریک کی پیشکش کی۔ فیشزم میں مربوط منصوبے سے زیادہ نظریاتی تحریک کی پیشکش کی۔ فیشزم نے ریاست کی طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کی جیسا کہ پہلی جنگ عظیم نے انکشاف کیا۔ اس کنفلکٹ میں شکست خوردہ ممالک کو پھر سے حاصل یا بحالی کے لیے مذہب، لبرلزم، پارلیمان، جمہوریت اور یہاں تک کہ سرمایہ داری کی بھی قومی بحالی کے اہم کام کی طرف سے کمزور رکاوٹوں کے طور پر مذمت کی گئی۔ فیسسٹس کا دعویٰ ہے کہ ایک مضبوط سیلف سفیشینٹ جنگ پسند قوم آبادی کو زیادہ مؤثر انداز میں تیار کر سکتی ہے۔ سیلف سفیشینٹ means able to produce what one needs without outside help. میسولینی نے کہا، ریاست میں ہر چیز، ریاست کے خلاف کچھ نہیں، ریاست سے باہر کچھ نہیں۔ فیشزم نہ کہ لبرلزم دفاع تھا جو مغرور اقوام کو کمیونسٹ خطرے کے خلاف اپنانا چاہیے۔ اقتدار میں فیسسٹ حکومتوں نے کمیونسٹ پارٹیوں سے مختلف طریقے سے حکومت کی، اگرچہ دونوں ہی قسموں کو اکثر ٹوٹلیٹیرین کے عنوان کے تحت الگ کیا جاتا ہے۔ Totalitarian means one leader that has complete power and control and permits no opposition. یقینی طور پر فیسسٹ حکمران نیشنل ریبرتھ کے موقع پر ایک منظم کوشش میں آبادی کو تیار کرنے کے پابند تھے۔ ریبرتھ means a period of new growth. بالکل اسی طرح جیسے کمیونسٹ حکومتوں نے کلاس لیس معاشرہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ کلاس لیس means not divided into social classes. اور دونوں نظریات نے سیاست کو اولین ترجیح دی۔ Ideology means a system of ideas and principles forming the basis of an economic or political theory. سپریم فیسسٹ لیڈر کو عطا کردہ اتھارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جس طرح کمیونسٹ پارٹیوں نے اپنے معاشروں پر غلبہ حاصل کیا، لیکن فیشزم میں کمیونسٹ حکومت کے منظم کردار کی کمی تھی۔ فیشزم نے پرخطر لیڈر پرنسپل کا انتخاب کیا جس میں حکمرانی کا دار و مدار ایک ویل ڈیولپڈ پارٹی کے بجائے کسی ایک فرد یا لیڈر پر تھا۔ فیسسٹ پارٹیاں بنیادی طور پر ذاتی اسباب یا مینز تھیں جن کے ذریعے لیڈرز نے اقتدار میں اپنے عروج کا انتظام کیا۔
کمیونسٹ پارٹیوں کے برخلاف فیسسٹ پارٹیاں ریاست جیت جانے کے بعد ان کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اقتدار میں نہ تو میسولینی اور نہ ہی ہٹلر نے کمیونزم کے تحت پائے جانے والے معاشرے کا تسلط حاصل کیا۔ میسولینی اٹلی کی بادشاہت کو بھی ختم کرنے میں ناکام ثابت ہوا، جبکہ ہٹلر نے جرمنی کی انڈسٹری کو قومی شکل دینے کے بجائے ایکسپلائٹ کرنے کو ترجیح دی۔ 20ویں صدی پر اپنے تمام تر اثرات کے لیے فیسسٹ طرز عمل اکثر سیاست کو تھپڑ یا ناٹک کی حیثیت سے پیش کرتا تھا۔ مارچز، ڈیمانسٹریشنز، سمبلز اینڈ اسپیچز۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کہ فیشزم کا خاتمہ کمیونسٹ شیطان سے پہلے 1945 میں ہوا تھا۔ بوگی مین means an evil spirit.